کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائے نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، نہ ہی زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے۔ دعا لفظوں کی شکل میں کہیں کھو سی جاتی ہے، بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، اب آپ کے کن فیکون کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں بلکہ تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ جب وہ ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی گاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے، نہ تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا بلکہ اللہ پھر وہ کرچیاں خود سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لیے بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا زور کا کہ آسمانی خلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر ساری خلق اللہ سے تمہاری حق میں دعا کرتی ہے، فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ، جو یہ درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فیکون فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں شرخ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے تو اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں تھے، تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ دھڑکن ہے اور دھڑکنوں کو ہی سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں، پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں، شفا بھی مل جاتی ہے۔ جو دنیا اور تمام انسانوں سے منہ موڑ کر صرف رب تعالیٰ سے رجوع کرے، جس کا زندگی اللہ کی فرما برداری اور اطاعت آئینہ دار ہو، جو انسانوں سے توقع رکھنے کی بجائے اللہ پر کامل توکل کرے، جو صرف اللہ کے آگے گڑ گڑائے، اپنے جیسے انسانوں سے مانگنے کی بجائے اللہ کے آگے جھکے۔ رب ہی مختار کل ہے، تقدیر، رزق، عزت، دولت، علم سب پر قادر مطلق ہے۔ اگرچہ اللہ نے کوئی نہ کوئی وسیلہ مقرر فرمایا ہے، لیکن انسانوں کی بندگی، عبادت، دعا اور امید صرف اللہ کی بارگاہ میں کرنے کا حکم ہے۔ مجرمانہ ذہنیت والے یا با اختیار، با اقتدار انسان اپنے ہی جیسے انسانوں کو مجبور سمجھ کر ظلم بھی کرتے ہیں، ان کے کاموں میں رکاوٹیں بھی ڈالتے ہیں، لیکن بالآخر اپنے انجام کو پہنچ ہی جائیں گے۔ اپنے دین و ایمان کو دنیاوی فائدے کے لیے برباد نہ کرو، بلکہ دنیا کی اس چند روزہ زندگی کو صبر، شکر کے ساتھ، اپنا منہ خالص نیت کے ساتھ، کامل توکل و یقین کے ساتھ صرف رب کے آگے جھکا کر آخرت کی سرخروی کا، کامیابی، عزت و اکرام حاصل کرنا ہی مقصد بناؤ، کیونکہ دنیاوی آخرت کی نعمتیں، رحمتیں، عزت، مقام صرف اور صرف اللہ جل شانہ کی قدرت میں ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔